نے ملامت کی تو سہیل بن لگن امام عالی مقام کے پاس آتے ہیں. امام عالی مقام کے پاس جب وہ آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ جس شخصیت نے مجھے بلایا ہے وہ تو نواسہ رسول ہے, علی کے دلالے ہیں, فاطمہ کے شہزادے ہیں. امام عالی مقام کی بارگاہ میں جب سہیل بن لگن آتے ہیں امام عالی مقام ان سے تنہائی میں گفتگو کرتے ہیں. اس کے بعد جب سہیل بن لگن امام عالی مقام کے خیمے سے اپنے خیمے میں جاتے ہیں تو اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور جتنا ساز و سامان تھا اپنے قافلے والوں کو دے دیتے ہیں. اب قافلے والے حیران رہ جاتے ہیں کہ تو وہی سہیل بن لگن ہے کہیں ہے جو ابھی چند لمحے پہلے امام عالی مقام کی بارگاہ میں جا نہیں گئے تھے. اب کیا ماجرا ہے کہ جب یہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں جا کر کے واپس آئے ہیں تو یہ اپنے ساز و سامان کو قافلے والوں کو دے رہے ہیں اور اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہیں. آخر ماجرا کیا ہے تو ان کو بتایا گیا کہ جنگ بلنجر میں جب فتح اللہ نے نصیب کی تھی حضرت سلمان فارسی نے ان سے پوچھا تھا کہ اے سہیل بن لگن یہ بتاؤ کیا تم کو خوشی میسر ہوئی ہے کہ نہیں میسر ہوئی ہے. تو انہوں نے سلمان فارسی سے جنگ بلنجر کے فتح کے موقع پر یہ عرض کیا تھا کہ اے سلمان فارسی آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ خوشی سے نوازا ہے. جب سہیل بن لگن نے حضرت سلمان فارسی سے اتنا کہا تو حضرت سلمان فارسی نے ان کو بشارت دی تھی کہ اے سہیل بن لگن ایک وقت آئے گا کہ تم اللہ کے رسول کے خاندان والوں کی حمایت کرو گے اور اس حمایت میں تم اپنی جان راہ خدا میں قربان کرو گے تو اس سے زیادہ خوشی تمہیں اس وقت حاصل ہوگی. حضرت سہیل بن لگن کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امام عالی مقام نے مجھے بلا کر کے جام شہادت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ امام عالی مقام کے ساتھ کوفہ جاؤں اور وہاں سے مدینہ میدان کربلا جاؤں اور امام عالی مقام کی محبت میں اپنی جان کو قربان کروں. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. سہیل بن لگن نے اپنا یہ ماجرا قافلے والوں کو بیان کیا کہ حضرت سلمان فارسی نے ہم سے جنگ بلنجر کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے سہیل بن لگن یہ بتاؤ کیا تم کو خوشی محسوس ہوئی کہ نہیں ہوئی. جب تمہیں فتح ملی تو تمہیں خوشی محسوس ہوئی کہ نہیں ہوئی. حضرت سہیل بن لگن نے کہا تھا اللہ نے مجھے بہت خوشی عطا کی ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اللہ کے رسول کے نواسوں کی مدد کرو گے اور تم لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ گے تو تمہیں اس سے زیادہ خوشی اس وقت نصیب ہوگی. اس کے بعد امام کا قافلہ اور آگے بڑھتا ہے. جب امام کا قافلہ کچھ دور آگے بڑھتا ہے تو امام نے اپنے ایک قاصد جن کا نام قیصر بن مصعب سیداوی تھا ایک خط روانہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ یہ کوفہ والوں کو بتا دینا کہ امام عالی مقام آ رہے ہیں. اب امام کا قافلہ جب وہاں سے اور آگے بڑھا محرم کی 60 ہجری پہلی تاریخ کو آپ کو ذی حشم کے دامن میں واپس ذی حشم کے دامن میں قیام پذیر ہوئے. آپ نے وہاں جب قیام کیا امام عالی مقام جب وہاں قیام کرتے ہیں تھوڑی رات گزرتی ہے. امام عالی مقام جب رات گزار لیتے ہیں دوپہر کا وقت ہوتا ہے. اب خود بن یزید کی امام عالی مقام کے پاس آتا ہے. امام عالی مقام کے پاس جب وہ آتا ہے ظہر کا وقت ہو چکا تھا. دشمن کے سارے گھوڑے پیاسے تھے. امام عالی مقام نے خود بن یزید کے لشکر کو پانی پلایا, اس کے گھوڑوں کو پانی پلایا. اب امام عالی مقام نے ظہر کی اذان کا وقت ہونے والا تھا. امام عالی مقام کے کھیلے میں اذان ہوتی ہے اور اذان جب ہوتی ہے امام عالی مقام نے خود بن یزید سے کہا کیا تم ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے, کیا تم ہمارے پیچھے ظہر کی نماز ادا کرو گے. خود بن یزید نے کہا اے امام عالی مقام کیوں نہیں میں آپ کے پیچھے نماز ادا کروں گا. میں تو آپ کو واسطے رسول مانتا ہوں, علی کا شہزادہ مانتا ہوں, فاطمہ کا دلارا مانتا ہوں. میں بالکل آپ کے پیچھے نماز ادا کروں گا. اس کے بعد اقامت ہوتی ہے, جماعت کھڑی ہوتی ہے. خود بن یزید نے امام عالی مقام کے پیچھے نماز ادا کی. اس کے بعد جب عصر کا وقت ہوتا ہے عصر کی نماز بھی خود بن یزید نے امام عالی مقام کے پیچھے ادا کی. اس کے بعد امام عالی مقام جب وہاں سے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں امام عالی مقام کا قافلہ جب تھوڑی دور تک چلتا ہے اب رات ہو جاتی ہے. امام عالی مقام کا
قافلہ جب ایک روایت کے مطابق جب امام کا قافلہ مقام نینوا پہنچتا ہے، ایک دوسری روایت کے مطابق امام کا قافلہ جب وہاں سے تھوڑی دور آگے بڑھتا ہے، امام نے وہاں اپنا خیمہ نصب کیا، خیمہ نصب کرنے کے بعد سو جاتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ان کو آواز دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور موت ان کے قریب بڑھتی جا رہی ہے، موت ان کے قریب بڑھتی جا رہی ہے۔ امام عالی مقام کی نیند کھل جاتی ہے، بار بار امام عالی مقام انا للہ و انا الیہ راجعون کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ امام زین العابدین امام عالی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ابا جان کیا ماجرا ہے؟ آپ بار بار استنجا پڑھ رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ لوگ جو ہے سفر کرتے جا رہے ہیں، موت ان کے پیچھے بڑھتی چلی جا رہی ہے، موت ان کا پیچھا کرتے چلی جا رہی ہے۔ امام عالی مقام سے زین العابدین عرض کرتے ہیں، ابا جان کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ امام عالی مقام نے فرمایا کہ خدا اور اس کا رسول گواہ کہ بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ امام زین العابدین نے عرض کیا، ابا جان جب ہم لوگ حق پر ہیں تو ایک موت نہیں، اگر اس معاملے میں اور اس سفر میں 70 موت زین العابدین کے سامنے آئے گی تو زین العابدین 70 موت کا مقابلہ ہنس کر قبول کر لے گا۔ ہم آپ کا نظر ہے امام زین العابدین نے جب امام عالی مقام سے اتنا عرض کیا، امام عالی مقام خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بیٹا زین العابدین راہ حق میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ایسے جملے ارشاد فرما رہا ہے۔ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا، بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ خوشی عطا فرمائے جو ایک باپ کی طرف سے اس کو بیٹے کو ملا۔